بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیب محمد وعلیٰ آلہ وصحبہ بارک وسلم۔ مدینہ منورہ کی بات ہوئی، سبحان اللہ۔ وہ بستی جو اہل نظر کی بستی ہے، اہل دل کی بستی ہے، جس بستی کو اہل دل اپنا قبلہ مانتے ہیں، سب اہل دل کی توجہ کا مرکز، سب اہل نظر کی توجہ کا مرکز، جو اس ہستی کا مسکن ہے، جو در اللہ المکنون ہے، جو سر اللہ المکنون ہے، سر اللہ المخزون، جس ہستی کو کہا گیا انت باب اللہ، جو اللہ کا دروازہ ہے، جو مخلوق کے لیے برزخ ہے، برزخ کبریٰ، مخلوق کو خالق سے ملانے والی ہستی ہے، جو انبیاء و مرسلین علیہ السلام کے سردار ہیں، ہمارے آقا و مولا ہیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ان کا مبارک مسکن، جس کے لیے ہر عاشق کے دل سے یہ آواز نکلتی ہے جو اعلیٰ حضرت نے دعائی انداز میں کہا، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ اس مدینہ منورہ کا ذکر کہ جب اس کا ذکر آتا ہے تو عاشق کا دل مچل جاتا ہے، جب اس کا ذکر آتا ہے کوئی مسلمان ایسا نہیں جس کے دل میں یہ آرزو نہ ہو کہ محبوب کریم کے اس مقدس دیار کی حاضری ہمیں نصیب ہو جائے، وہ پاک ہوائیں، وہ پاک فضائیں، وہاں سے ہم بھی لطف حاصل کریں، وہاں جا کے ہم بھی اپنا مقدر چمکائیں، مدینے کو جائیں، یہ جی چاہتا ہے، مقدر اپنا بنائیں، یہ جی چاہتا ہے۔ مبارک دیار کہ جب بندہ اور بالخصوص اس کو اگر آپ حج اور عمرے کے ساتھ ریلیٹ کریں، آپ نے کعبہ مشرفہ کی زیارت کی، آپ نے وقوف عرفہ کیا، آپ نے طواف زیارہ کیا، ابھی قبلہ مفتی صاحب نے جتنے مناسک کا ذکر کیا وہ سارے آپ نے کیے، وہ کر کے اب آپ آئے ہیں محبوب کے دربار میں۔ تو محبوب کے دربار گوہر بار کے اندر آ کر اب ذرا دیکھیں وہ منظر، وہاں کا منظر دیکھیں جو پہلے آپ نے وہ مناسک کیے تو اب یہاں کا دیکھیں، وہاں کعبہ مشرفہ سے جو آپ نے وہاں لپٹے تھے اور اس کے بعد جو غلاف کعبہ کو لگایا تھا آپ نے مبارک آنکھوں کے ساتھ، اپنی آنکھوں کو برکت دی تھی، اس مبارک غلاف سے خوب آنکھوں سے لگایا ہے غلاف کعبہ، کسر محبوب کے پردے کا بھی جلوہ دیکھو۔ اب یہاں کر محبوب کے مبارک کسر کے، محبوب کے مبارک محل کے پردے کا جلوہ ہے۔ وہاں جو کعبہ مشرفہ کو بار بار دیکھا تھا نا، بار بار آنکھیں تکتی تھی، بار بار دیکھتی تھیں، کر چکی رفت کعبہ پہ نظر پروازیں، ٹوپی اب تھام کے خاک در والا دیکھو، کہ یہاں کی مبارک خاک ہے، اب دیکھنا تو خاک ہے، یہ آپ دیکھیں کیا مبارک انداز حالت نے اختیار کیا۔ ٹوپی تھامنا محاورہ ہے، ٹوپی کب تھامی جاتی ہے؟ جب کوئی چیز بہت بلند اور بہت بلندی پر ہم دیکھ رہے ہیں اور ایسے کریں تو ٹوپی یا دستار ہے نیچے گر جاتی ہے، تو کہتے ہیں ٹوپی تھام کے دیکھنا کہ بہت اونچا ہے، تو ہے تو یہ خاک، خاک تو نیچے ہوتی ہے، دیکھنا تو نیچے ہے۔ محبوب کے مبارک در کی خاک کا عالم یہ ہے کہ یہ ویسے تو نیچے نظر آ رہی ہے، لیکن جب اس کو نگاہ بصیرت سے دیکھو گے، دل کی آنکھوں سے دیکھو گے تو اس کی رفتیں ایسی ہیں کہ ٹوپی اب تھام کے خاکے درے والا دیکھو۔ وہاں رقص بسمل دیکھا تھا، مینا کے اندر قربانی کا منظر دیکھا تھا، رقص بسمل کی بہاریں تو مینا میں دیکھیں، دل خون آب افشاں کا بھی تڑپنا دیکھو۔ یہاں دیکھو محبوب کے غلام، محبوب کے عشاق کس طرح محبوب کے حضور تڑپ رہے ہیں اور کس طرح اپنی التجائیں پیش کر رہے ہیں، محبوب کے حضور استغاثے پیش کر رہے ہیں۔ پریشانی میں نام ان کا دل صد چاک سے نکلا، حضرت کہتے ہیں پریشانی میں نام ان کا دل صد چاک سے نکلا، اجابت شانہ کرنے آئی گیسوئے توسل کو۔ اجابت کہتے ہیں قبولیت کو، گیسو مانا بال، توسل تو آپ سمجھتے ہیں سارے کہ وسیلے کو کہا جاتا ہے۔ تو یہ عالر نے عقیدہ بھی سمجھا دیا ہے، بتا دیا کہ مسلمان کرتا کیا ہے، محبوب کا غلام کرتا کیا، جب پریشان ہوتا ہے پریشانی میں محبوب کا نام لیتا ہے، تو وہ نام جو لیتا ہے پریشانی میں نام ان کا دل صد چاک سے نکلا، تو در حقیقت وہ ندا اللہ کی بارگاہ میں کر رہا ہوتا ہے محبوب کا وسیلہ پیش کر کے، اور محبوب کو استغاثہ یہ کرتا ہے کہ آپ تو اللہ کے محبوب ہیں، اپنے مبارک دستے دعا اٹھا دیجئے اللہ کے حضور، میرے لیے آپ اللہ کے حضور التجا کر دیجئے، آپ کی بات تو اللہ رد نہیں کرتا۔ تو کہتے ہیں پریشان، کہتے ہیں پریشانی میں نام ان کا دل صد چاک سے نکلا، تو کیا ہوا؟ اجابت شانہ کرنے آئی، شانہ کہتے ہیں کنگھی کو، فارسی میں کندھے کو بھی کہتے ہیں، کنگھی کو بھی کہتے ہیں، اجابت شانہ کرنے آئی گیسوئے توسل کو۔ تو جو ہم نے وسیلہ پیش کیا، اس وسیلے کے بال کو قبولیت فوراً کنگا کرنے آ گئی، جیسے کوئی پریشان ہوتا ہے تو اسے تھپ تھپاتے ہیں، تسلی دیتے ہیں، دلاسا دیتے ہیں، ڈھارس بندھاتے ہیں، تو ایسی جب عاشق محبوب کا غلام جب پریشانی میں محبوب کو پکارتا ہے تو فوراً اللہ کی طرف سے قبولیت آ جاتی ہے، گیسوئے توسل کو سہارا دینے کے لیے، ڈھارس دینے کے لیے، سہلانے کے لیے۔ پریشانی میں نام ان کا دل صد چاک سے نکلا، اجابت شانہ کرنے آئی گیسوئے توسل کو۔ کیا کہنے، کیا کہنے۔